بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری یوٹیوب فیملی، السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ زیڈ پی وائس چینل میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو آج کے عنوان کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل ہو سکیں اور آپ معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہم بات کریں گے محمد بن قاسم کے بارے میں۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کر دیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے جو بصرہ کے گورنر فائز ہوئے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ سپاہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں سن 708 کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے ان کو سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے اور انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن یوسف عراق کے گورنر تھے۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت اور ذہانت کا سکہ بٹھا دیا۔ 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر روانہ ہوئے اور سندھ فتح کرنے کے لیے ان کو سالار بنا کر بھیجا گیا۔ فتح سندھ کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش اور اس کو فتح کرنے کی خواہش حالات کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ اپنی قابلیت کا سکہ منوایا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب متنظم عہدہ دار ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں اعلیٰ انتظام قائم کیا اور سندھ میں ایسے نظام کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبیر اور اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، اس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر فوج کشی یا حملے کی بجائے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش بھی پوری نہ کرنے کی یہی وجہ ہے کہ حالات نے انہیں اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی سن 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہونے کے بعد ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا۔
کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس کی عداوت کا بدلہ حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلمان نے یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیج دے۔ سلمان نے انہیں باسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد 19 سال کی عمر میں 18 جولائی سن 715 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ سنہرے حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ZP وائس۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔